کیا وجہ ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر بغیر بلائے بغیر دعوت کے وہاں چلے گئے اور جانے کی ان کو ضرورت کیا تھی؟ پھر جب وہ وہاں گئے یہ بڑی زیادتی کی انہوں نے کہ کشمیریوں کے ساتھ کے بغیر دعوت نامے کے چلے گئے۔ پھر انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ جب فنکشن میں گئے تو وزیر اعظم صاحب کے شہباز شریف صاحب کے ساتھ بیٹھے رہے لیفٹ ہینڈ۔ میں نے تصویریں دیکھیں، وہ وہاں ساتھ بیٹھے رہے اور وابڈا کا چیئرمین رائٹ ہینڈ پہ بیٹھے رہے۔ اگر انہوں نے کوئی بات کرنی تھی تو وہاں کر لیتے، بریفنگ میں موجود تھے، آدھا پونا گھنٹے کی وہ بریفنگ تھی، اس میں بات کر لیتے، وہ نہیں کی انہوں نے۔ اس کے بعد جب تقریب شروع ہوئی، اس کے بعد جیسے ہی افتتاح ہوا، جہاں پہ افتتاح تھا وہ فاؤنڈیشن کا سیریمنی تھی، وہاں پہ بھی وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے۔ اس وقت بھی بڑا ٹھیک تھا وزیر اعظم شہباز شریف۔ جب وہ تقریر کرنے لگے تو تقریر کے اینڈ میں کھڑے ہو گئے، اس لیے کہ یہاں سے ایک واٹس ایپ میسج گیا کہ آپ کے سینٹورس والا نوٹس جو ہے اس پہ اب عمل ہونے والا ہے۔ وہ اس نوٹس کے حوالے سے عطا طاہر صاحب بتائیں گے۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ وہاں کھڑے ہو گئے۔ بھائی آپ نے پاکستان کے وزیر اعظم سے کوئی گفتگو کرنی ہے تو آپ ان سے ٹائم لیں، آپ ان سے اپوائنٹمنٹ لیں، ان کے پاس جائیں، ان کو جا کے کہیں کہ یہ میرے مسائل، ان مسائل پہ وہ کوئی گفتگو نہیں کی۔ ابھی میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، اس شخص کو جس کا نام تنویر الیاس ہے، آداب حکمرانی بھی نہیں ہے۔ حکمرانی کے بھی آداب ہوتے ہیں، آداب حکمرانی نہیں ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ حکمرانوں کو کیسے ڈیل کیا جاتا ہے، کیسے میٹنگز ارینج کی جاتی ہیں، وہ اس کے علم میں کچھ نہیں ہے، جس کی وجہ سے کل کھڑا ہو کے اس نے غیر ملکیوں اور امریکی کے سفیر بھی وہاں موجود تھے، یو ایس اے، انہوں نے اپنا بھی مذاق بنوایا اور کشمیریوں کا بھی مذاق۔ اور وزیر اعظم صاحب کہتے رہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ تشریف رکھیں، آپ وہ ویڈیو دیکھیں، شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم سے بات بیٹھیں، لیکن وہ اس وقت ان کو چونکہ وہ واٹس ایپ میسج آ چکا تھا تو اس نے خرابی کرنی تھی اور وہ انہوں نے خرابی وہاں کی۔ لیکن اس کے بعد مجھے یہ بتائے، اس نے پریس کانفرنس کی، میرپور جا کے پریس کانفرنس کرتا ہے، اور جو گالم گلوچ تنویر الیاس نے وزیر اعظم پاکستان کے خلاف کی، اس طرح کی گالم گلوچ آزاد کشمیر کی تاریخ میں اس سے پہلے کبھی کسی نے نہیں۔ عمران کے ساتھ ہمارے شدید اختلافات رہے، ہماری حکومت کے دوران پورا احترام دیا، اس لیے کہ پاکستان کے ساتھ کشمیریوں کا رشتہ جو ہے، اس رشتے کو ہم نے کبھی کمزور نہیں ہونے دیا۔ لیکن اس نے گالم گلوچ اور ایسی بےہودہ زبان استعمال کی جس کی کوئی نظیر جو ہے ہم نے نہیں دیکھی کہ اس سے پہلے کبھی ہوئی۔ یہ کہتا ہے یہ غیرت کا سوال ہے، تو یہ غیرت کا اگر سوال ہے تو اتنے ہی غیرت مند ہے آپ جناب وزیر اعظم آزاد کشمیر، اتنے غیرت مند ہے تو وہ ویڈیو بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں آپ کہتے ہیں عمران خان جو فیصلہ کرے گا، دونوں ہاتھ اس طرح جوڑتے ہیں، کہتے ہیں جو فیصلہ کرے گا ہم اس پہ عمل کریں گے، ہم اس کے غلام ہیں۔ اتنا غیرت مند ہے کہ عمران خان کی غلامی قبول ہے اور پاکستان کے خلاف جو ہے وہ گفتگو کرنا اس کو سمجھتے ہی کچھ نہیں۔ عمران خان کو مسلط کر کے تجربہ کیا تھا، انہوں نے آزاد کشمیر میں ایک تجربہ کیا جو ناکام ہو چکا ہے۔ کمیشن آزاد کشمیر اس کے اعلیٰ کار بنی ہوئی، ابھی تیسرا جو مرحلہ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں ہے۔ اس کے باوجود میں آپ کو کہتا ہوں کہ مظفر آباد کا میئر انشاءاللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون کا ہوگا، مظفر آباد ضلع کونسل کا چیئرمین انشاءاللہ تعالیٰ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا مشترکہ ہوگا،
نیلم میں انشاءاللہ ضلع کونسل کا آزاد مسلم کانفرنس مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کا ہوگا. اسی طرح راولہ کوٹ میں یہی ہوگا, حویلی میں مسلم لیگ کا ہوگا, پلندری میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پیپلز پارٹی کا ہمارا ہوگا. یہ کیا بیچتا ہے؟ یہ اپنی خدمت مٹانے کے لیے لوگوں کو ایک اور طرف لگانا چاہتا ہے کہ جناب میں بڑا غیرت مند ہو گیا ہوں اور میں نے بہت کچھ کر لیا ہے. اور اس طرح کی گالت گلوچ کی سیاست آزاد کشمیر میں ہم نے کبھی نہیں. وہ اپنا پولنگ اسٹیشن ہار جاتا ہے, اپنا پولنگ اسٹیشن جہاں اس کا ووٹ ہے وہ ہار جاتا ہے, اور آج ہمیں آ کے غیرت سبق دیتا ہے. یہ صرف کشمیری نوجوانوں کو بھڑکانے کی ایک مضمون کوشش ہے. میں سب دعوت دیتا ہوں کہ آپ میں سے جو ساتھی مظفر آباد جانا چاہیں آئیے ہمارے ساتھ چلیں, کل چلتے ہیں, آج چلتے ہیں, پتہ کرتے ہیں کتنے وزراء کرام وہاں پہ موجود ہیں, وزیر اعظم کہاں پہ موجود ہے. جاتے ہی کوئی نہیں ہے اور ہمیں کہتا ہے کہ جی میں بہت بڑا چیمپئن بن گیا ہوں. ہمیں تو میرے قائد محمد نواز شریف صاحب نے اور پیپلز پارٹی کے قائد آصف زرداری صاحب نے ابھی تک روکا ہوا ہے, ورنہ پی ٹی آئی کے 18-20 ممبران تیار بیٹھے ہوئے جو خود اس سے تنگ ہیں کہ جی اس سے کب جان چھوٹتی ہے, اس لیے کہ ریاست آزاد کشمیر کی ریاست نے اس شخص کے ذریعے سے نہیں چلائی جا سکتی. یہ شخص جو ہے مضبوط الحواس ہے, 36 گھنٹے سوتا ہے, 36 گھنٹے جاگتا ہے. ایسے شخص کے ساتھ آپ کیسے حکومت کر سکتے ہیں, کیسے چلا سکتے ہیں؟ اور آج اس کا سینٹر سیل ہو گیا. تو اس سے پہلے بھی 5 سال آپ کی حکومت رہی ہے, سینٹروں سے آپ کو شان کے ساتھ قائم رہا. اور دوسرا شاہ غلام قادر صاحب آپ سے سوال ہے میرا, آپ سے سوال میرا یہ ہے کہ مظفر آباد ڈویژن کے حوالے سے بھی آپ نے بڑا دعویٰ کیا ہے. نیلم میں 15 ڈسٹرکٹ کونسل کی سیٹیں بھی 3 آپ جیتے ہیں اور 3 پیپلز پارٹی کی ہے, وہاں چیئرمین کیسے ڈسٹرکٹ آپ بنائیں گے. دوسرا اٹیا بالا میرا جو ضلع ہے وہاں پر بھی آپ بری طرح آ رہے ہیں. سنیں نا, جی جی آپ نے ذکر کیا ہے نیلم میں نیلم کا کارن مظفر آباد کا کارن نہیں سنیں نا, ڈسٹرکٹ سنیں نا, میرا سوال سنیں آپ مہربانی ہوگی. ڈسٹرکٹ نیلم میں بھی آپ حکومت ہی بنا سکتے ہیں ڈسٹرکٹ کونسل کا چیئرمین, 3 سیٹیں ہیں. میرا سوال سنیں اس کے بعد آپ جواب دیجیے. اور مظفر آباد میں ٹھیک ہے آپ نے اپنا میئر بنا لیں گے, باقی بھی آپ کی مشکلات کا سامنا ہوگا. اچھا ڈسٹرکٹ اٹیا بالا کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہاں پر بھی آپ حکومت ہی بنا سکتے ہیں. تو اس جو شکست ہوئی ہے اٹیا بالا میں اور نیلم میں, اس شکست کی وجہ کیا بنی ہے؟ ہمیں ڈی سی کیا گیا, ہمارے ووٹ بھی شمار نہیں کیے گئے ڈی میں, وہ بھی سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہیں, انہوں نے بھی ارلی گری کی اپلیکیشن ڈالی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس طریقے اعتماد کے ووٹ کی دیگر آپشن بالکل موجود ہے, تھوڑی آپشن, مگر بات یہ ہے کہ ابھی فی الحال اسمبلیوں کے ٹوٹنے میں تو خطرہ نہیں ہے اور پریزیڈنٹ کو ایک بریدنگ اسپیس ضرور ملی ہے, مگر ہماری مشاورت جاری ہے, ہم نے بھی آپشن کلوز. ان کو کل جب وہاں پہنچے یہ پورا اسٹیج پلان تھا کہ اگر سی ڈی اے کے ساتھ معاملات طے ہو گئے تو ہم خاموشی سے آ جائیں گے. اس لیے آپ دیکھیں نا کہ وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, بریفنگ میں خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں. وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ کوئی بات نہیں کرتے. جب وہ افتتاح کرتے ان کے ساتھ کھڑے, تصویر دیکھ لیں آپ, وہاں کوئی بات نہیں کرتے. جب ان کو میسج آتا ہے کہ سی ڈی اے کے ساتھ معاملات طے نہیں ہوئے, وہ سیل کریں گے, تب انہوں نے یہ ڈرامہ رچایا تھا کہ کشمیر کا نام لے کے اپنی پراپرٹی کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا جا سکے. جی انہی کے کسی نے کیا نا. اب مجھے نام لینے کی اجازت تو نہیں ہے نا, کہ آپ کو کسی نے اگر اعتبار سے مجھے بتا دیا ہے تو میں اب اس کا اپنی پارٹی میں سے کیا نا. تو دوسری بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جی عدم اعتماد, میں نے کہا ہے نا کہ ہمیں روکا میاں محمد نواز شریف صاحب نے, مجھے انہوں نے کہا انتظار کریں, اور پیپلز پارٹی کو آصف زرداری صاحب نے. تو اب ہماری درخواست تو یہ ہے کہ جی اب پانی جو ہے سد سے گزر گیا ہے, اب یہ شخص سیکورٹی رسک ہے, یہ پاکستان کے لیے اور آزاد کشمیر کے لیے سیکورٹی رسک بن چکا ہے, اس لیے آپ بہت جلد اس سے چھٹکارا حاصل کریں. جی لیکن سنت یہ ہے کہ ہماری جو معلومات ہے کہ پی ڈی ایم کے بڑے سرکردہ رہنماؤں نے بھی بڑے پہلے بن کے پیسے لیے ہیں
पिछला दिनों हम असम्बली में थे तो एक बड़ी अहम शख्सियत से हम बात कर रहे थे कि मैंने कहा कि तनवीर इलियास के हवाले से क्या आप एतमाद के हवाले से दोनों साल असम्बली में विवरण से डिस्कस को करना चाहते हैं उसको तोबा उसको रहने दो यार। तो ये बताएं कि यहाँ पे इमरान खान के साथ साथ पीटीएम के ऐसे लोग भी हैं जो उन्होंने पहले लिए हुए हैं। तो गुलाम कादर साहब जैसे आपने फरमाया कि भी के उनके विवरण भी असम्बली तो सब लोग कैसे लेके आएंगे जितनी इस वक्त ऐसी गुजरात को आज़ाद कश्मीर में है तो आपका साथ कैसे देंगे बात लाने के ये बात है कि जब आप जवाब करके दिखाएंगे सवाल का जवाब जाएगा। उससे पहले हम क्यों बताएंगे कि क्या करना है, तरीके का स्ट्रेटजी तो नहीं बताई जाती ना राय साहब। स्ट्रेटजी तो दौरे ऐसे सामने आए हैं जिसमें जब फहरिस्त देखी जाए तो फवाद चौधरी को भी तोहफा मिल रहा है, फॉरेन सेक्रेटरी को भी तोहफा मिल रहा है, मिलिट्री सेक्रेटरी को भी तोहफा मिल रहा है, सबको तोहफे मिल रहे हैं जितने लोग उस विजिट पे गए। सिर्फ इमरान नियाजी को तोहफा नहीं मिल रहा। अब या तो अगलों ने कहा ये इतना गया गुजरा इसको कुछ ना दो, ये जाके बेच देता है, या फिर वो तोहफे छुपाए गए हैं। अब वो तफसीलात आ गई हैं। दर्जन विजिट ऐसे हैं कि जिसमें तोहफा डिक्लेयर ही नहीं किया मौसूफ ने, घर ले गए और उसको बेच दिया, उसका क्या किया वल्लाहु आलम, मगर मिस डेक्लेरेशन है। ये घड़ी तकरीबन 1 अरब मालियत की है और इस घड़ी का इलेक्शन कमीशन के रूबरू वो एतराफ़ कर चुके हैं कि ये हमने वसूली भी है, ये हमने बेची, मगर अकाउंट की तफसीलात नहीं फराहम की कि जिस अकाउंट में इस घड़ी को बेच के पैसे गए। इसका ट्रायल शुरू होने वाला है, सेशन कोर्ट को ये केस रेफर कर दिया गया है, परसों इसकी तारीख है, एक नैब में भी इंक्वायरी चल रही है। तो ये वो केस है जिसमें तहकीकात काफ़ी एडवांस हो चुकी हैं, अगले मरले पे पहुंच चुकी हैं। बाकी कैबिनेट डिवीजन जो कई 100 तहाइफ हैं जिनको बेचा गया है, जिनको डिक्लेयर नहीं किया गया, जिनका पैसा खाया गया है, ज़ाती इस्तेमाल में लाया गया है, तहकीकात कर रहा है, वो रिपोर्ट मुरतब की जा रही है। उसकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि बहुत सारी तफसीलात मैं आपको बता दूं। दोस्त ममालिक से भी तलब कर ली, मैं ये आपको ऑफिशियली कंफर्म कर रहा हूं कि अच्छा नहीं ना लगता कि आप एक दोस्त मुल्क को कहे कि हमारा वज़ीर आज़म आया था तो आपने उसको क्या तोहफा दिया। आप बहुत क्या चला रही है कि वहां से एक तफसीलात सरदार तनवीर इलियास और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब के दरमियान जो मामलात हुए मीरपुर में, अब वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को धक्के मारे गए। उनके कहने के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के गार्ड्स की जानिब से आज अता तारड़ साहब ये कह रहे हैं कि अगर पार्टी लीडरशिप इजाजत दे तो तनवीर इलियास को इस्लामाबाद में दाखिले की इजाजत नहीं होगी। तो ये जो तासुर कायम किया जा रहा है कश्मीरी और पाकिस्तानी के दरमियान, और फिर ये जो वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर का जो प्रोग्रेटिव है उसके तहत आप देखें कि क्या उस तकद्दुस को पामाल नहीं किया गया। अगर गार्ड्स धक्के मारते हैं तो आप मेरा यहाँ पे मैं अपॉइंटमेंट के साथ मैंने रिक्वेस्ट की आपके कस्टमर के सदस्य साहब से कि मैं आना चाहता हूँ, उन्होंने इजाजत दी कि आप तो मुझे आएंगे, मैंने तो मुझे आ गया, हम सारे आगे चाह रहे। अगर मैं वैसे आ गया किसी और के फंक्शन में आप मुझे बैठने देंगे तो मुझे आप बैठने सुन लेना। आप फिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को जब दावत ही नहीं थी तो वहाँ गए क्यों? उनका क्या काम था वहाँ जाने का? वो कहते हैं ना उनकी स्ट्रेटजी उनकी टेरिटरी है, टेरिटरी का इशू नहीं है, इशू टेरिटरी का। यहाँ जाते प्राइम मिनिस्टर साहब महमूद खान साहब आते हैं जब के लिए नहीं आए, उनका फर्ज से मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाता, उनको भी इतला भी कर दी जाती है। जब परवेज़ भाई साहब नहीं आते हैं पंजाब में जाते हैं, वो कहते हैं मैं नहीं आऊंगा। इनको क्या तकलीफ पड़ी थी? इनको तकलीफ असल में ये नोटिस है सेंट्रल का, इसका वो ड्रामा करना चाहते थे, इस ड्रामे की वजह से हुई। एक तरफ आप ये कह रहे हैं कि अगर जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ हमें इजाजत दें तो तनवीर इलियास को चलता करेंगे। अगर वो डिक्टेशन आप लें तो दुरुस्त है, तनवीर इलियास इमरान खान से लें तो वो गलत है। दूसरा सवाल ये है हम किसी की गुलामी नहीं, हम नहीं कहते कि आप गुलाम हैं, वो कहते हैं मैं इमरान खान का गुलाम हूं। सवाल ले लें, तफसील से जवाब दें। आखिरी सवाल है, तनवीर इलियास कहते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ने हमारे बजट पर कट लगाया, क्या अता तारड़ साहब इसमें कोई सदाकत है?
اگر وزیر اعظم آزاد کشمیر وزیر اعظم پاکستان کے ایک محفل میں ان کی تصدیق ہو گئی ہے تو ابھی جو آپ الفاظ یا استعمال کر رہے ہیں جو دھمکیاں دے رہے ہیں کیا یہ درست ہے؟ ایک وزیر اعظم ریاست کے وزیر اعظم دھمکی دی نہیں، وہ کبھی بھی اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ بد اخلاقی کی جائے یا کسی سے انتقام لیا جائے. ہم نے جو سختیاں کاٹی ہیں کامران علی صاحب کی حکومت میں، ہماری شہباز شریف صاحب اپنی بیٹی سے بیٹے عدالتوں میں پیش ہوتے رہے، رات کو اس کا میٹرس کھینچ لو، اس کو جیل کی ٹھنڈے فرش پہ سلاؤ، اس کو کرسی نہ دو، اس کا ہیٹر اتار دو، اس کا اے سی بند کر دو، اس کا کھانا بند کر دو. اللہ معاف کرے کسی کو جیل نہ جانا پڑے، کسی کو یہ سختی برداشت نہ کرنی پڑے، کسی کی بیٹیوں کو جا کے کٹہرے میں نہ کھڑانا پڑے. مگر آج جو چیخیں ماری جا رہی ہیں، جو رویا پیٹا جا رہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب ایک دن آئے کپڑے شرابور پسینے میں، جرابیں پہنی ہوئی تھی. میں نے پوچھا، میں نے کہا جی آپ کہتے جی دوائی میری بند ہے، مجھے رکھا ہوا ہے جس سیل کے اندر اس کے اوپر ڈائریکٹ دھوپ پڑتی ہے، اگر باہر 40 ڈگری ہے تو 50 ڈگری ہے. ایک دن اس شخص نے کہا کہ میری دوائی مجھے دے دو، ان کو فالج کا اٹیک ہوا، ان کی پلاٹ آیا آپ کے اندر. تو بات یہ ہے آپ ہمیں جیلوں میں ڈالیں، آپ ہماری خواتین کو عدالتوں میں گھسیٹیں، آپ جیلوں کے اندر بدترین سلوک کریں، آپ جھوٹے مقدمے بنائیں. 2 سال 3 سال ہم نے قید کاٹی ہے، بے گناہ قید کاٹی ہے، کچھ ثابت نہیں ہو سکا، اور اس کے بعد آپ کہیں کہ آپ سے انتقام لیا جا رہا ہے. اگر انتقام ہوگا، اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ان میں سے کوئی بات نہ ہو، جس بندے پہ ہیروئن ڈال دی گئی آج تک شرمساری نہیں ہے کہ میں مجھوں سے پکڑ کے اس کو اندر ڈالوں گا. شام کو اس کی گاڑی کھولی اور وہ آپ ایف آئی آر پڑھیں کہ رانا صاحب نے پیچھے ہاتھ ڈالا، مومی لفافہ نکالا جس میں سے 5 کلو ہیروئن برآمد ہو گئی. وہ تو اگر آپ آج بھی سردار تنویر الیاس کا سامان کھولیں، مجھے نہیں پتا کیا نکلے گا، اللہ جانتا ہے کیا نکلے گا، مگر مومی لفافہ ضرور ہوگا. لفافے کے اندر کیا ہے یہ میں نہیں جانتا. مگر بات یہ ہے ہماری قیادت نے کبھی نہ انتقام کی بات کی ہے، نہ بد تہذیبی کی بات کی ہے، نہ ہم نے کسی کی عزت مجروح کی ہے. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ عزت مجروح کر کے اور کسی کی تہذیب کر کے تو یہ اس کے ساتھ بالکل کلین ہو کے نکل جائیں گے تو یہ پاکستان کی سیاست ہے. ہمیں ہمارے سپورٹر پوچھتے ہیں کہ آپ نے کیا کیا اس کا. ہم بڑے تہذیب تمدن والے لوگ ہیں، رسم و رواج والے لوگ ہیں. عمران خان گرا تھا لشکر سے، سب سے پہلے میاں نواز شریف ہسپتال گئے تھے، وزیر اعظم بننے کے بعد خود جا کے بنی گالا سے بات چیت کی تھی. بنی گالا کی سڑک جو ہے وہ کھڑی بیچ کے نہیں بنائی، وہ میاں نواز شریف نے بنوا دی.